صاحب ایک بات جو آپ نے بڑی اچھی کہی، سندھ کی مثال آپ نے دی کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی تحریک چلتی ہیں، فرنٹیئر میں بھی چلتی ہیں، بلوچستان میں بھی. اپنے تینوں صوبوں کو اپنے غور سے دیکھا، ان میں کمپرس آپ کو ملیں گے، لیکن یہ مرض پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ چاہے علیحدگی تحریک کہیں، اس کو کمپرستی کی تحریک کہیں، ان صوبوں میں ہیں، وہ پنجاب میں کیوں نہیں؟ کیونکہ پنجاب سب چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے اور وہ مطمئن ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، سرائکی جو ہے بیچارے، ان کو آج موقع ملے تو وہ بھی علیحدہ ہو گیا. اب دوسری جو بات ہے کہ جی باہر کا ہاتھ، یہ ہمیشہ بلوچستان کی تحریک جب بھی چلیے تو الزامات ہم پر ہمیشہ لگے گے، جی باہر کی سپورٹ ہے ان کو یا سرداریت کو خطرہ ہے. یہ الزامات آپ کے ایوبی دور میں لگتے رہے. اس وقت سوویت یونین تھا، ہم تمام کمپروسوں کو جو KGB کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا تھا. بھٹو کے دور میں بھی سوویت یونین اپنی طاقت کی عروج میں تھی، ہمیں KGB کے ایجنٹ اور راک ایجنٹ کرا جائے. انہیں پھر راک کے ایجنٹوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے گورنمنٹیں بنائی، انہیں لوگوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے مخلوط حکومتیں بنائیں. اور دوسری بڑی بات کہ سرداری، اب گوادر میں کوئی میرے خیال میں ہماری اس ڈیموگرافی سے واقف ہی نہیں. گوادر میں تو کوئی سردار نہیں جس کی سرداری کو خطرہ ہوگا. تو مکران ڈویژن میں کوئی آج تک ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر کسی کی سرداری نظام کو خطرہ ہے. جہاں چاہے میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں، 16 مہینے میری وزیر اعلیٰ کا دورہ ہے، 8 مہینے جو میرے والد کی وزیر اعلیٰ کا دورہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، بات ہے اختیاراتوں کی. آیا ان موجود آپ کی حکومت ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی نے ایک یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، جی بلوچستان میں جو چھاونیاں بنانے کا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے ان کو واپس لیے جائے. اس میں آپ کی منتخب، آپ کی اپنی مسلم لیگ کی حکومت شامل ہے، مخلوط جو حکومت ہے وہ اس میں اس رائے میں شامل ہے. اس میں اسمبلیوں کے رائے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ بلوچستان کا جو اطلاق کیا گیا وہ صرف کوئٹہ میونسپل کمیٹی کی قرارداد کے روز سے، جہاں پر آپ کے 2 منتخب ادارے تھے ہمارے، ایوان بالا اور ایوان زیری. انہوں نے یونانیمسلی پاکستان سے علاق کی قرارداد مسرت کر دی. لیکن کوئٹہ میونسپل کمیٹی کی جہاں پر آپ کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کا اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو میونسپل کمیٹی کی قرارداد کو آپ اہمیت دیتے ہوئے ایک ریاست کا جو ہے علاق کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کی اپنی بنائی ہوئی اسمبلیاں، آپ کے اپنی آئین کے مطابق، ان کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں. مسئلہ ہے اس ملک میں بسنے والوں کی. اب جو جھگڑا چل رہا ہے اس ملک میں بسنے والوں میں، صوبے میں بسنے والوں، چاہے سندھ ہو، صوبہ سرحد ہو یا بلوچستان ہو. ہم یہ بات پنجاب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نکلنے والے وسائل کا مالک اس علاقے کے لوگوں کو تصور مانا جائے، اور صوبائی اسمبلی آپ کی ہیں، ان کو یہ اختیارات دیے جائیں کہ وہ آپ اس پہ ایگری کریں گے. میں تو گزارش کر چکا ہوں کہ صوبائی منتخب لیکن اسمبلیاں ہیں، مرکز میں ہیں. اگر سیف صاحب اگر منتخب اسمبلیاں ہیں، ہر چیز ہیں، جیسے اختر مینگل کہہ رہے ہیں کہ، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر وہاں اس ایریے میں اگر ایجوکیشن نہیں ہے اور وہ کیپیبل ہی نہیں ہے اس چیز کو رن کرنے کے لیے، ایڈمنسٹر کرنے کے لیے، تو ڈونٹ یو تھنک سب سے پہلے ایسے ایریاز میں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، یا کوئی بھی پنجاب ہو، جہاں بھی ہو، کہ یہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو جا کے آپ ایجوکیٹ کریں پہلے. حمید میر صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کم سے کم ہمیں یہ بتائے کہ کون سا انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کسی علاقے کے لوگ، پرانشنل گورنمنٹ نے یا کسی سردار نے رکاوٹ کھڑی کی. تو یہ جو گورنمنٹ کا جو ایک کنٹینشن ہے کہ 70 بلین روپیز ہیو بین پیڈ ٹو نواب اکبر بگٹی، تو وہ 70 بلین روپیز کہاں گئے ہیں؟ دیکھیں جی، اب حکومت ایک طرف کا موقع آپ لوگ سن رہے ہیں، دوسری طرف نہیں سن رہے. نہیں، وہ تو آپ نے بتایا. جی، اب نواب صاحب کو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی گیس رائلٹی ہم دے رہے ہیں. گیس رائلٹی از بین پیڈ بائی ٹو دا گورنمنٹ آف بلوچستان. وہ میں آپ کو فگر بتاؤں کہ ہماری ویل ہیڈ جو پرائز ہے، سبلا صاحب منسٹر پیٹرولیم رہے ہیں، ہماری جو ویل ہیڈ پرائز ہے اٹ اسٹارٹ فرام 23 روپیز ٹو 75 روپیز، بلوچستان کی ویل ہیڈ پرائز. اور دوسرے صوبے سندھ سے بھی گیس نکلتی ہے، پنجاب سے بھی، ان کی جو ویل ہیڈ پرائز 195 تک آتی ہے. اینڈ وی آر بینگ پیڈ 12% آف 23 روپیز، دیٹس رائلٹی. اس میں بھی وہ جو ہے برابری نہیں ہے. اور نواب صاحب کو کوئی رائلٹی نہیں مل رہی.
نہ اب کسی کی زمین ہے، اگر آپ اس کو لیز پہ رہتے ہیں اس کو صرف کرایہ مل رہا ہے، اور جس کی وضاحت آپ کے شوکت سلطان نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن آپ کے چودھری شجاعت نے اس کے برعکس دوسرا اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں جی اس طرح کی کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے، بلکہ ان کو لیز منی دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، 53 سے آپ کی گیس نکل رہی، پی پی ایل والے ہمیں بتائیں، سوئی ناردرن والے بتائیں، سوئی سدرن والے بتائیں، کوئی سوئی سے ہٹ کر کوئی بلوچستان میں ایک تعلیمی ادارہ انہوں نے کھولا؟ گیس تو آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ملکیت ہے، بلوچستان کوئی ایک انہوں نے روڈ تعمیر کیا، کوئی ایسا فلائی بہبود کا جو کام کیا اس کی ایک ہم مثال دیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اب میں لاسٹ ایئر گیا تھا ڈیرا بگٹی، سوئی گئے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر جو ڈسپینسری انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو اس کی باؤنڈری سے باہر ہے، وہاں پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ اپنے جانوروں کو نہیں لے جائیں گے، اس طرح کے وہاں کے لوگوں کے لیے ڈسپینسری بنائی گئی۔ وہاں سوئی کے اپنے لوگ ابھی تک اس گیس سے محروم ہیں۔ ہمارا جو مجموعی گیس کا جو تعداد ہے اس میں 70% تھا 90 تک، ابھی ہم 40% کی سن سے کافی گیس نکلی۔ اس وقت سے لے کے اس وقت ہمیں صرف 2% گیس ملی، رائلٹی اپنی لے 2% گیس ملی، پھر بھی ہم چیختے ہیں کہتے جی آپ جو ہیں اپنی سرداری کو بچانا چاہتے ہیں۔ سردار اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جتنا درد ان سرداروں کو وہاں کے لوگوں کا ہوگا، میرے خیال میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے کسی جنرل کو نہیں ہوگا اس کا درد۔ اگر ان جنرلوں کو ان بلوچستان کے لوگوں پہ درد ہوتا تو ہر 4 سال بعد 5 سال بعد ان مظلوم لوگوں پر فوج کشی نہیں کرتے۔ پہلے صاحب مجھے بتائیے، آپ ایک اسٹوڈنٹ آف ورلڈ ہسٹری بھی ہیں،